کے دکھائیں گے. پاسبلٹی ہے کہ سہیل افریدی اور شیر افضل مروت ایک کنٹینر پہ ہمیں بڑے جلدی دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی پاکستان تحریک انصاف کو شیر افضل مروت کے متبادل ملے. لوگ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے دو کھلاڑی میدان میں آ جائیں، شیر افضل مروت اور سہیل افریدی، تو پھر پاکستان کا چپا چپا جو ہے وہ باہر نکلے گا اور خان رہا ہو جائے گا. دیکھیے، میں جب نکلا تھا نہ میں اس وقت ایم این اے تھا، نہ اس وقت حکومت ہی تھی، اور وہ دور آپ سب کو یاد ہے. ہاں، میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا کہ مجھے کوئی اسٹیٹ پروٹیکشن یا سیکیورٹی یا پروٹوکول ملا ہوتا. میں نے اپنے تئیں، لیکن خان کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ نکلے. یہ پی ٹی آئی والے پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں سہیل افریدی صاحب کے ساتھ لوگ نکلے اور مروت صاحب کہتے تھے میرے ساتھ نکلے تھے، میرے لیے نکلے تھے. بھائی میں تو قید نہیں تھا نا، میں تو ان تمام قیدیوں کا کیس لڑ رہا تھا جو اس وقت نظر بند تھے یا انسانی بنیادی حقوق جو پامال ہو رہے تھے. تو لہٰذا ابھی سہیل افریدی صاحب کے لیے میری نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مارچ سے پہلے وہ کچھ کر گئے. مروت صاحب، مارچ قریب آتا جا رہا ہے. آپ کی سٹیٹمنٹ پہ کارکن بڑے لبیک کہا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے. تو مارچ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنا بڑا کراؤڈ لے کر اسلام آباد نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، کیا ماحول ہوگا؟ اچھا، میری چٹھی اس کہہ رہی ہے کراچی کے کامیاب دورے کے بعد آپ نے دیکھا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا پروفائل اپ ہوا ہے، اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. 9 مئی کے بعد ہم ایک کنونشن کرتے تھے، پھر ہمیں لگی ہوتی تھی کہ جلدی دوسرا کنونشن کر لیں، کیونکہ عوامی رسپانس بھی تھا اور اس میں جو ہے کامیابیاں بھی مل رہی تھی اور لوگوں کی جو ہے یعنی ستائش. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کے معرکے کے بعد سہیل افریدی صاحب جو ہیں اب مزید معرکے کے لیے انکریج ہو گئے ہیں. تو لہذا اب میری امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید مارچ سے پہلے سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ضرور کچھ کر دکھائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان بیان بازیوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے، اور کبھی میں یہ ورکر کی خواہش ہے سر. میں ورکر کی خواہشوں کا احترام کرتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں ابھی تک آپ یہ سوچیں نا کہ نکالنے کی کوئی وجہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، لیکن پہلے جو 2 دفعہ نکالا تھا ورکر کے پریشر پہ مجھے دوبارہ لے لیتے تھے. تو اس طرح اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ ورکر اور مجھے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو پیچھے لگا دیا. تو لازماً اپنے دفاع میں نے بھی جوابی بیانات دینے شروع کیے. تو یوں ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے دائمی طور پر اس پہ کاٹ لگ جائے گی. لیکن جو لاکھوں لوگ میرے ساتھ 9 مئی کے بعد نکلے تھے، ان کا اور ہمارا تعلق اب اس طرح ہے کہ ہم نے اکٹھے صعوبتیں اور تکالیف کی لی ہے. اینی ہو، آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ ممکن ہے، کوئی چیز سیاست میں ناممکن نہیں ہوتی ہے، لیکن جو میرا موقف تھا اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ساری دنیا اگر ایک سائڈ پہ ہو جائے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اصولی طور پہ درست ہوں، تو لہذا میں تنہائی بہتر تھا اور ہوں. ہاں، البتہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو بار بار بے توقیریاں کی ہیں، اس کا ازالہ تو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو آ جائیں اور پھر جناب ڈسٹ بن میں پھینک دیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ازالے میں کیا کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہو؟ کچھ نہیں چاہتا ہوں، صرف اس کا اعتراف ہو کہ کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا. باقی میں کوئی عہدے تو نہیں چاہتا ہوں، کوئی مناصب نہیں چاہتا ہوں. اور پھر آپ تصور تو کریں کہ اگر میں کم بیک کرتا ہوں اور خان کی اجازت سے کرتا ہوں تو پارٹی کو کتنا ولولہ اور جوش اور امید ملے گی، اور کتنے لوگ جذباتی ہوں گے، کتنی اسٹرینتھ ملے گی. تو لہذا دیکھیں، یہ سوشل میڈیا ایک سال سے میر جعفر میر صادق کہہ رہی ہے، گالم گلوچ کہہ رہی ہے، اور کون سی میڈیا ہے؟ پی ٹی آئی کی میڈیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ میں نے کیا برا کیا ہے؟ پارٹی کے لیے خدمت انجام دی. اب جب خدمات ضرورت نہیں ہے تو پھر چھوڑ تو دیں. یہ گالم گلوچ ضروری تھا. تو لہٰذا یہ گلا کرنا کہ فلاں کو جواب دیا، فلاں کو جواب دیا، یہ میں وکیل ہوں، میں دوسرے کی عزت احترام کا تحفظ کرتا ہوں. پھر اگر مجھ پہ اٹیک یا ایزالٹ ہوتے ہیں تو میں خاموش تو نہیں رہ سکتا ہوں.
خان صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ مارچ میں آپ نے کہا کہ آپ ایکٹیو ہوں گے، اگر اس سے پہلے معاملات نہیں بنتے، آپ نے پیشنٹ کو یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی معاملات بن سکتے ہیں، اگر مارچ تک معاملات جاتے ہیں تو کیا آپ مذاکرات کی صورت میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں گے یا کوئی مارچ ہوگا، ملک جیم ہوگا، کہ اس حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیے دو جی شیر افضل مروت صاحب بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا حکومت کبھی پیرول کے اوپر، کبھی 2026 میں، کبھی مذاکرات، اور رات گئے تک پھر جو اڈیالہ کے باہر ہوا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، گاڑیاں توڑی گئیں، خواتین کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، یہ ساری صورتیں، ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف پیرول، تیسری طرف مار کٹائی، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان میں آج کل مار کٹائیوں کا سیزن ہے، اور چونکہ پولیس ہمیشہ جب دہشت کرتی تھی یا قانون ہاتھ میں لیتی تھی تو لوگوں کے پاس ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کریں گے۔ عدالتوں کا ڈر اب ان کو نہیں رہا ہے، تو لہذا جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے خواتین پہ رات کے اندھیرے میں لاٹھی چارج کرنا، گاڑیاں توڑنا، کیا قصور ہے؟ ایک تو ملاقات نہیں دے رہے ہیں، دوسرا ٹوکن احتجاج کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ تشدد کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی نکمے یا کوئی انتہائی احمق لوگ ہیں جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ حرکتیں کریں۔ اس سے تو مزید جو ہے سیاکاریوں کا ریکارڈ جو ہے بڑھ رہا ہے، اور اس سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ریاست کی بدنامی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جب کوئی بچے قرآن پڑھتے ہیں تبھی بھی تشدد کر دیا جاتا ہے؟ قرآن کا بھی لحاظ اب تو ختم ہو گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ یہی میں نے ذکر کیا نا، اس میں تمام واقعات کے حوالے سے میں نے یہ بات کی۔ تو مروت صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے آئے، ورکر بھی آئے، علیمہ بھی بیٹھی وہاں پہ، کوئی ٹائم کے بعد ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ چیز ختم کر کے واپس چلی جائیں، نہ کہ ورکروں کے اوپر بھی تشدد، ان کو گرفتاریاں کرانیاں، پھر وہ گرفتار ہو کے چلا جانا۔ دیکھیے مسلسل کوئی 8 ماہ سے یہ رویہ ہو رہا ہے، اور ان کی یہ ساری کوششوں کو زبردستی یا جبر کے بلبوتے پہ ناکام بنا دیتے ہیں، تو لہذا اس کا کوئی پلان بھی ہونا چاہیے نا، اس کا کوئی متبادل پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے، اس حوالے سے کوئی مستقل بک ہڑتال کریں، اس حوالے سے احتجاج کریں ہائی کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، کہ یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی ہے، اور جو کنٹمپٹ کے میٹر وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے اور جو نہیں لگ رہے ہیں، تو لہذا کرمنل سائٹ پہ سپریم کورٹ جو ہے جانا چاہیے۔ یہ انصاف تک رسائی میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی تھوڑی بہت لیگل ریمیڈیز ہیں جن کو اویل کیا جانا چاہیے۔